بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نبی کی یاد ہی سے روح مومن شاد ہوتی ہے، نبی کی یاد ہی سے روح مومن شاد ہوتی ہے، نبی کے ذکر ہی سے بزم دل آباد ہوتی ہے۔ اسی نسبت سے یہ تذکرہ چل رہا ہے ایک ترتیب وار ولادت مبارکہ سے وفات شریف تک پروردگار اپنے فضل سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور انہی تذکرے کے طفیل ہماری ان تمام مجالس کو قبول فرما کر ہم تماموں کو آپ کی غلامی، آپ کی اتباع میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ ولادت مبارکہ کا تذکرہ کئی دنوں سے چل رہا ہے۔ آج آپ کو ایک خوبصورت موتی دے رہا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے اور عشق محبت میں سرشار ہو کر کے سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کس شے سے ہوئی، کیسے آپ پیدا ہو گئے؟ مختلف باتیں بزرگوں نے کہی ہیں اور کتاب میں بھی عجیب عجیب تذکرہ ملتا ہے، جیسے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس شے سے پیدا ہوئے؟ یہی سوال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حق جل مجدہ اللہ جل شانہ سے کیا تو پروردگار عالم نے فرمایا، میرے نور کی سفیدی پر میں نے ایک نور کی اور رحمت کی نگاہ ڈالی، اس نور سے میں نے 3 حصے لے لیے، 3 حصوں میں ایک حصے سے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیدا فرمایا، ایک حصے سے آپ کے اصحاب اور اہل بیت کو پیدا فرمایا اور ایک حصے سے تمام ان مومنین اور مومنات کو
جو آپ سے اور آپ کے اہل بیت سے اور اصحاب سے محبت کرنے والے ہیں ان کو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پروردگار اپنے فضل سے اس تیسرے حصے میں ہمارا شمار فرمائے۔ ایک بات ایک عجیب لکھی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ پروردگار عالم نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا، لفظ کن کہا، فیکون بن گئی۔ چاند ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، شجر ہے، بحر ہے، تمام جن اور انسان اور فرشتے ہیں، ان تمام مخلوق کو پیدا فرمایا تو لفظ کن استعمال کیا، وہ بن گئی۔ لیکن پیدا کرنے کا محبوب کا نمبر آ گیا تو پروردگار عالم نے کن نہیں کہا، بلکہ پروردگار عالم نے فرمایا خلقتہ بیدی۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے سجایا۔ بلکہ آگے چل کر کے عارف باللہ اور عاشق اور عشاقوں کی جماعت یہ کہتی ہے پروردگار عالم نے آپ کو پوچھ پوچھ کر بتایا، اے میرے محبوب بتا تو صحیح تجھے میں کیسے بناؤں۔ ہمارے تخیلات میں، علماء کے خیالات میں یہ بات ہے، پروردگار عالم نے کہا ہوگا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے اللہ سے کہا ہوگا میرا چہرہ ایسا بنا دیجئے جس کو ایک مرتبہ میں دیکھ لوں وہ ایمان لا کر کے صحابی بن جائے، میں نگاہ آسمانوں پر اٹھاؤں باران رحمت برسے، انگلی اٹھاؤں چاند پر تو وہ 2 ٹکڑے بن کر کے میرے قدموں میں گر جائے، اگر پانی کے پیالے میں میں ہاتھ ڈال دوں تو کڑوا پانی میٹھا ہو جائے۔ کتنی باتیں کہی جائیں آپ کے پیدا ہونے کے سلسلے میں، ہمارے لیے تو عشق کے لیے ایک چھینٹا کافی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا نبی کے یاد ہی سے روح مومن شاد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسے لگ رہا ہے آپ کو؟ آقا کا تذکرہ سننے کے بعد دل میں سرور پیدا ہوتا ہے، دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ مومن نبی کے یاد ہی سے روح مومن شاد ہوتی ہے، نبی کے ذکر ہی سے بزم دل آباد ہوتا ہے۔ جب دل آباد ہو گیا، اللہ اکبر، تو کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا کی ساری چیز ہمارے دل کے اندر موجود ہے، پھر کسی چیز پر نہ ہم مریں گے نہ مٹیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایک اور بات عجیب لکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش مبارک کے بارے میں، اللہ اکبر کبیرہ، پروردگار عالم نے جبرائیل کو بلایا اور فرمایا او جبرائیل، جاؤ اس دھرتی کے اس ٹکڑے پر جس ٹکڑے کو میں نے جنت میں سے ایک ٹکڑا بھیج دیا ہے اور اس ٹکڑے کو میں نے جنتی بنایا ہے، یا
اللہ کہاں جاؤں؟ کہا صحرائے عرب کے اندر مکۃ المکرمہ کے قریب مدینہ طیبہ میں چلے جاؤ، طابہ میں چلے جاؤ، طیبہ میں چلے جاؤ، عاصم میں چلے جاؤ، بلد رسول میں چلے جاؤ، مدینۃ الحرم میں چلے جاؤ، حرم رسول میں چلے جاؤ۔ اللہ کیا کروں؟ وہاں جا کر اس ٹکڑے کی مٹی لے کر کے آؤ، اس ٹکڑے کی مٹی لے کر آؤ، اس ٹکڑے کا خمیر لے کر آؤ۔ وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ ما بین بیتی منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے پیغمبر کی زبانی یہ ارشاد فرمایا، میرا گھر اور میرا منبر اس کے بیچ کے درمیان کا حصہ جنت کے باغیچوں میں ایک باغیچہ ہے۔ اے جبرائیل وہاں کی مٹی لے کر آؤ۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ساری مخلوق لفظ کن سے بنی ہے، ساری مخلوق ساری کائنات کی مٹی سے بنی ہے، میں جنت کی مٹی سے بنا ہوں، اور جو جس مٹی میں بنا ہے اس مٹی میں وہ دفن ہو کر کے رہے گا۔ میرے آقا کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ روضۃ من ریاض الجنہ، اس روزے کے ٹکڑے میں، اس ٹکڑے میں مدینہ کے جس کو جنت کے باغیچوں میں کا ایک باغیچہ کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا عجیب شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ پاک مٹی سے پیدا ہو گئے، جنت کی مٹی سے پیدا ہو گئے، اسی لیے آپ آرام فرما ہیں اس جنت کی مٹی کے اندر۔ وہاں عجیب سکون ہے، عجیب کیفیت ہے۔ کہنے والا کہتا ہے خوشبو بسی ہوئی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے مہک رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر سمت دیکھتا ہوں برستی ہے رحمتیں، بخشش کی کیا کمی ہے محمد کے شہر میں۔ اے نور، ہمارے دل میں جتنی بھی آرزو ہے سب پوری ہو رہی ہے محمد کے شہر میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ ایک میٹھی اور پیاری بات کل پیدائش کے مبارک مرحلے کے بارے میں کل بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم تماموں کو سچی محبت، سچا عشق، عمل کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ، غلامی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔